الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار پڑھنا ہے لیکن پڑھنا دیوانوں کی طرح۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ حالانکہ یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر، اسی کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ تو ایک بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، جنہوں کہتے ہیں نا ایک باری پڑھ دینا ہے آپ نے، پھر انشاءاللہ تاکہ گفتگو آگے شروع ہو، کیونکہ آپ پڑھیں گے نہیں تو گفتگو شروع نہیں ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب بس کوشش فرمائیں جب بھی ذکر کا موقع ملے او انت مجنون اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ باقی سب کچھ بھی اپنی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اصل یہ ہے، اور اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے۔ جب بولنے کا وقت آتا ہے تب نہیں بولتے، جب بھی جتنی محبت ہے۔ ایڈا سونا سید بیٹھا ہے پھر ہی بندہ نہ پڑھے حضرت جی، ایڈے سونے سید صاحب بیٹھے ہیں پھر ہی بندہ نہ پڑھے۔ اتھے نہیں بخیلی کرنی ہے۔ محبوب نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی کرم بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کی باتیں سادی ہوتی ہیں لیکن باتیں پائے کی ہوتی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کرنا ہے۔ چٹھی سے مراد کیا؟ ان کو یاد کیا کر۔ اور میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، پڑھنا اور ہے، یاد کرنا اور ہے۔ ہم پڑھتے ہیں یاد کوئی نہیں کرتے۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ یہ پڑھنا ہے، لیکن یاد کیسے کرتے ہیں؟ نہ چھت نہ دیوار نہ خارش، ٹھیک ہے جی، آنکھیں بند اور دل مدینہ کی طرف ہے۔ یہ چٹھی جائے گی حضرت جی، یہ چٹھی جائے گی حضرت۔ فرمایا روز کم از کم ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کرنا۔ وہ جی سنگی کو آپ نے کہا نا، وہ بھی بیچارہ میری طرح وہی سادہ تھا۔ وہ سنگی آگے سے کہتا ہے حضرت جی کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ فرمایا تو بھیجتا رہے، کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا، ہے کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ اور دیکھو ہاں کون ہے جڑا رو دی سانگ سیالکوٹ تو یاد کرتا ہے، لیکن یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے حضرت جی جب بھی موقع بنے پوری، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت، پھر دیکھو۔ اور باقی حضرت جی صرف چٹھی نہیں ہم بھیجتے، باقی تو قربان جاؤں گی امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، مولانا منظور احمد صاحب، بڑی کمال شخصیت ہوئے ہیں۔ اور میں نے حضرت صرف ایک بار حضرت کو دیکھا
اور وہ بھی میں جب لاہور پڑھتا تھا حضرت کا ایک مناظرہ ہوا تھا اور مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا. مناظرہ دیکھنے گئے اور بہت بڑی سٹیج تھی, بہت بڑا سٹیج بنا حضرت, اور مناظرے کا موضوع تھا مسئلہ حاضر و ناظر حضرت. ہم شوق مجھے بڑا تھا, ہم صبح نکل آئے مدرسے, میں جیسے یہ پہلی لائن بیٹھی ہے, ہم بالکل آگے بیٹھے ہوئے تھے جا کے. وہ دوسرا گروہ سارے کا سارا آ گیا, حضرت کی طرف سے نہیں کوئی آ رہا تھا. اب ساری نگاہیں منتظر رہے ہیں حضرت کی کہ حضرت تشریف لائیں. اور حضرت کے ماشاءاللہ جو آگے آپ کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی عالم ہیں سارے حضرت, اور آگے حضرت کے جو مریدین ہیں, حضرت کے جو شاگرد ہیں, وہ ایک سے بڑھ کے ایک حضرت عالم ہیں سارے کے سارے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو حضرت کا انتظار ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب حضرت آئیں گے ساتھ صاحبزادے بھی ہوں گے, ساتھ حضرت کے شاگرد ہوں گے, ساتھ کتابوں کا ڈھیر ہوگا, پھر حضرت آئیں گے. حضرت کافی انتظار کے بعد جب حضرت آئے نا تو حضرت کلے ہی, نہ کوئی کتاب, نہ کوئی صاحبزادہ, نہ کوئی شاگرد. کیونکہ میں پہلی لائن میں بیٹھا تھا, وہ جو دوسرا گروہ تھا نا وہ آنکھوں میں اشارہ کر کے نا آپس میں مسکرائے, اور اس مسکراہٹ کا مطلب کیا تھا, لو جی اتو بابا اتو کلا, تصویر ٹال ہے بابا پھڑ کے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا نا یہ عام بابا نہیں ہے, یہ ان کا بابا ہے حضرت ہے. اور ان کا بابا اگر ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو تو وہ بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. ان کا بابا ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو نا وہ بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے حضرت. وہ مناظرے کی شرائط طے ہوئی. اب یہ تھی جی گفتگو کدھر سے شروع ہوگی, ادھر سے شروع ہوگی یا ادھر سے شروع ہوگی. شاہ صاحب نے کہا جی گفتگو میں شروع کروں گا. اسپیکر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ نے فرمایا بھائی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی, مناظرہ جیت گئے. جہاں دلیل نہ یاد آئی مناظرہ ہار گئے. بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے ویسے بھی دلائل یاد نہیں رہتے, آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. اس سب نے کہا جی وکھرا انداز کیا ہوا؟ فرمایا مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر. تو پھر اس طرح کرو, یا نبی پاک علیہ السلام دکھا دو یا نبی پاک علیہ السلام دیکھ لو. میں بیٹھا ہوا تھا حضرت. اب حضرت جی دکھا تو وہ سکتے نہیں تھے, لیکن ان کا عقیدہ کچھ اور تھا, اور اگر دیکھتے تو ساتھ حضرت اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جانا پڑنا تھا. اس لیے کیا ہوا, ایک بھاگا, دوسرا بھاگا, تیسرا بھاگا, چوتھا بھاگا, سارے بھاگ. مجھے حضرت کے الفاظ آج بھی یاد ہے. کمال بات آپ نے اسپیکر پہ ارشاد فرمائی. فرمان لگے اوئے نس گئے ہو سارے دے سارے, اوئے وکھا نہیں ہو سکتے, اور ویکھ ہی جاندے اینیاں دا بھلا ہو جانا سی ہے. اللہ اکبر. زندہ زندہ. اس لیول کی شخصیت تھی حضرت. آپ نے بڑی مشہور زمانہ کتاب لکھی مدینۃ الرسول, اور حضرت نے مدینہ پاک میں وقت بھی بڑا گزارا حضرت. اور کیونکہ یہ گناہگار بھی جمعرات کو واپس آیا ہے, تو بس ایک بات حضرت سے برکت لے کے مدینہ پاک کے حوالے سے, یار مدینہ جانا نصیب ہو نا, اتھے جا کے گلے شکوے نہ ہوٹلاں دے کریا کرو, بس یہ دیکھا کرو آئے کہاں ہے. اس بات پہ بھی شکر کرو جیسا ہے تمہیں ہوٹل میں تو رکھا ہوا ہے بھائی, ادھر تو سڑک پہ جگہ مل جائے تو ظاہر نصیب حضرت ہے. میں نے ادھر جس پاکستانی کو ٹیسٹر لگایا ہے نا انہوں ہوٹل دا ہی بخار چڑھے ہے حضرت جی. نہ کیا کرو یار, اس دیکھا کرو آئے کہاں ہے حضرت جی. نہ کھانے کے گلے کیا کرو نہ ہوٹل کے گلے کیا کرو. چلے ہو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. جو ایک بار آئے گا دوبارہ نہیں آئے گا. چوڑے اجے تینوں بلایا ہے, یہ کم بات ہے. تو اس کو سی لیا کرو ادھر جا کے حضرت, اور سی بھی نہ کیا کرو جہاں وہ رکھے ہیں حضرت. ایک بار کہتے انہوں نے بلایا تو پھر گلے شکوے کیوں کر دے حضرت, پھر تو جدھر رکھے ہیں حضرت ظاہر نصیب حضرت جی. اس شہر پاک کی تو گلیوں کا کیا کہنا ہے, اس شہر پاک کی تو سڑکوں کا کیا کہنا. تجھے ہوٹل میں رکھا ہے, تجھے بیڈ پہ سلایا ہے, تجھے اچھا کھانا کھلایا, پھر کیوں رو رہا میاں. اور یاد رکھیے گا حضرت, بول ہم دیتے ہیں وہاں بڑے بڑے جملے حضرت جی, لیکن کیا ہے یہ ہمارا معاملہ آگے جا کے ہوگا. پاکوں کے لیے لکھا ہے کہ جس نے کچھ بولا ادھر ہی گرفت. یہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے. اب مدینہ پاک حاضر تھی, آپ کا دل نہ دہی کھانے کو چاہا, بازار گئیں دہی خریدا. وہ جیسے حضرت جی دہی کھایا نا, دہی کھٹا تھا, تو زبان سے اتنا نکل گیا, اوہ مدینے دا دہی ہے نا کھٹا.
ساتھ ہی گرفت ہو گئی حضرت، ساتھ ہی گرفت ہوئی حضرت۔ اب گرفت جو ہوئی وہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے میں وقت بچا لیتا ہوں۔ 6 ماہ تک گرفت رہی حضرت، روتی رہیں، منتیں کرتی رہیں، توبہ استغفار گڑ گڑاتی رہیں۔ 6 ماہ بعد آپ کو آپ کا حال واپس کیا گیا، اور ساتھ آواز کیا آتی ہے، رابعہ تیری اتنی جرت، اگر کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کھٹا ہے، تو نے یہ کیوں کہا مدینے کا دہی کھٹا ہے؟ ہمارے یار کے شہر کو بیچ میں تو کیوں لے کے آئی حضرت؟ اس لیے بھائی بڑی احتیاط کیا کرو وہاں جا کے حضرت۔ جس پاکستانی کو ٹیسٹر لگاؤ حضرت، ہوٹل کے رونے رو رہا ہے، کھانے کا رو، بھائی شکر کر، تو دیکھ آیا کدھر ہے میاں، تو دیکھ آیا کدھر ہے؟ یہ تو چپا چپا شانوں والا ہے، یا اہل نظر، یہ منظور احمد صاحب ہی حضرت۔ چلو اب شاید یہی بیان ہونا تھا، پچھوں ہے شاید آرڈر حضرت، اللہ ارادہ میرا کچھ اور تھا۔ یہ آنکھ والوں کی سنو حضرت، تم تو ہوٹل کے روتے رہتے ادھر جا کے۔ یہ شاہ صاحب نے لکھا جی، کہتے ہیں میں جب بھی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا نا تو مجھے راستے میں ایک اماں جی ملا کرتی تھی، جن کو میں نا ایویں سمجھ کے گزر جایا کرتا تھا۔ یہ بھی چنگی بات نہیں ہے کسی کو ایویں سمجھنا، اور جس نے اپنے آپ کو ایویں سمجھ لیا وہ کچھ بن جائے گا حضرت، اور جس نے کسی کو ایویں سمجھا وہ کچھ نہیں بنے گا حضرت۔ برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں حضرت، جانا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہونے کے لیے نکلے، لوگوں نے سواری پیش کی، اب بصرہ سے پیدل چلے حضرت، سواری پہ نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے کہا حضرت سواری پہ بیٹھ جائیں، فرمایا نہیں پیدل جانا ہے۔ انہوں نے کہا حضور سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ کے جانا، کچھ شرعی ممانت؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا سواری پہ، یہ سنو وہ کیسے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں معافی مانگنے جائے تو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ ہیں ہماری جانے بلا حضرت جا کے جتھے رکھن الحمدللہ، جتھے رکھن الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ سنو وہاں تو کسی گلی کسی سڑک پہ جگہ مل جائے تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایویں سمجھ کے گزر جانا۔ آپ فرماتے ایک دن بڑا کرم ہوا ریاض الجنہ شریف میں نا، میں بڑا طویل ٹائم بیٹھا، کسی نے اٹھایا ہی نہیں مجھے، جی بھر کے بیٹھا۔ فرماتے جب پوری تمنا ہوئی نا، میں ریاض الجنہ شریف سے اٹھا، باب جبریل سے باہر، اور جنت البقیع شریف، سیدہ کائنات اماں عائشہ، امام حسن مجتبیٰ سیدنا عثمان غنی، ادھر بھی بڑی حاضری دی۔ کہتے جب میں جنت البقیع شریف سے باہر نکل رہا تھا، میں نے کہا اے منظور احمد کتنا سونا شہر ہے ہو مدینہ، مدینہ پاک، ہیں جی جو آ جائے جیتے جی 2 بار جنت کی سیر کر لیتا ہے، ایک بار ریاض الجنہ شریف، دوسری بار جنت البقیع شریف ہے، اور ایک جنت وہ ہے 7 آسمانوں کے اوپر، مرنا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، حشر، حساب کتاب، سوال جواب، پل صراط، پھر بھی پتہ نہیں ڈائریکٹ جائیں یا وایا جہنم جائیں۔ کیسا سونا شہر ہے مدینہ پاک، جو آ جائے 2 بار جنت کی سیر کرتا ہے۔ فرماتے مجھے نہیں پتا چلا کب میں ان اماں جی کے قریب آ گیا، فرماتے کھڑی ہوئی، اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا، اور مجھے فصیح عربی میں کہتی ہیں یا اخی تعال اسمع کلامی، او بھائی ٹھہر، 2 جنتیں، میری گال سن، واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ، اللہ کے محبوب بھی زندہ، واللہ العظیم اللہ ینظر ورسولہ ینظر، اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی دیکھتا، اللہ کے دکھانے سے اللہ کے محبوب بھی دیکھتے۔ اوے منظور احمد کس وہم میں پڑا ہوا ہے، مدینہ میں 2 جنتیں؟ نہیں، المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، اور مدینہ سارے جنت ہے، مدینہ سارے جنت ہے۔ تو کیا ہوٹل لگا ہوا ہے جا کے، کیونکہ کیمرہ لگا ہے، شاید کسی تک میری آواز چلی جائے۔ پاکستانیوں ہمارا چپ، اور بس زیادہ وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارو حضرت، ان کے پاس کبھی قرآن سناؤ، کبھی نعت سناؤ، کبھی حمد سناؤ، وہاں گزارو اپنا وقت حضرت۔ اور پھر دیکھو حضرت یہ مدینۃ الرسول لکھی حضرت نے، اب فرماتے ہیں حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو،
تقریباً حضرت جی 9 دن یہ چوڑا ادھر ہی بس حاضر رہا ہے. اب یہ بھی ایک دکھ ہے حضرت مجھے. ان 9 دنوں میں حضرت جی 1000 بندے ملے، 1000 بندے. اللہ جتنا چھپا سکتا تھا چھپایا، لیکن بس جس کو وہ ظاہر کریں پھر وہ کتنا چھپائے گا اپنے آپ کو. جس کو عزتیں ادھر سے مل جائیں تم جتنا مرضی چھپاؤ. وہ جڑا دس لبا ہے نا گل گل کوئی نہیں پوچھی انہیں. یہ حضرت تصویر نہیں چپ کر کے کہنے لگا کھچ لے پائیا. میں جب واپسی تھی نا حضرت تو مدینہ پاک چھوڑ کے آنا کوئی سوکھا کام تو نہیں نا، بندہ مر کے ہی آتا ہے حضرت. بندہ مر کے آتا ہے حضرت. سوکھا ویزے دا مسئلہ نہ ہوئے اور جو ادھر ڈیوٹیاں لگی ہیں پاکوں کی بارگاہ میں حاضر یہ آئے بندہ کوئی نہ آئے نا، بندہ کوئی. سوکھا کام ہے مدینہ پاک سے واپس آنا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ہم تو وہاں بس بیٹھ کے گنبد شریف کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شانوں والا گنبد ہے جس کے نیچے میرے محبوب آرام فرمائے. بہرحال بات بڑھتی جائے گی حضرت جی. وہ میں نے نا کپڑے سے منہ چھپایا ہوا، وہ کاکے نے پہچان لیا حضرت. تو وہ نیچے نا وہ آیا پارکنگ تک میرے پیچھے. السلام علیکم جی. میں جی والے یہ مصباحی صاحب نے. میں جی وہی نکما ہے. مجھے سر چلو کوئی بات پوچھے گا مجھے. وہ بھی کہہ رہا تصویر مجھے کو تھوڑا غصہ چڑھا ہوا تھا. بس پھر میرے منہ سے نکل گیا. میں یار 9 دن ہو گئے نے ایسے نوکر نو ایتھے اتھے پھر دیں آلے دوالے بڑے بندے ملے، لیکن دکھ یہ ہے کہ کسی نے بھی مجھے کوئی بات نہیں پوچھی. اتنے بندے ملے کوئی مجھے پوچھتا. حضرت ہمارے بڑے کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. میں 1000 بندے ملے، ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا اوے مصباحی صاحب ہمارے بڑے کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا؟ کسی ایک نے نہیں پوچھا کہ حضرت وہ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا. اس لیے بیٹا اصل جو کام ہے وہ کرو، وہاں جھولی پھیلا کے بیٹھا کرو اور وہ عرضی پیش کیا کرو جو ہمارے امام پاک نے کی. کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جڑا کم کرن گئے ہوتے بڑے بڑے یہاں سادے جملے بھی کہہ دیے گئے، بڑے پڑے بھی گئے. ہم نے اس پہ بھی او جی میں مدینے جاواں تے میں گواچ جاواں. او بھائی او مدینے جا کے جڑے گواچے نے انہوں نے بھی راہ لب جاندہ تو اتھے بھی گواچنا ہی ہے جا کے. بڑے بڑے سادے جملے پڑھ دیے گئے، پڑھے بھی بڑے گئے حضرت جی اور دفعہ دب پڑھے گئے. میں مدینے جاواں پھر میں گواچ جاواں. اوے اللہ دا نام لے بھائی اتھے نہیں کوئی گواچدا. اوے جڑے گواچے نے انہوں نے راہ لب دے نہیں. ادھر باجزید بنتے ہیں، ادھر جنید بنتے ہیں، ادھر جناب داتا صاحب بنتے ہیں، ادھر جناب زندہ پیر بنتے ہیں، ادھر توحید شاہ بنتے ہیں. اتھے بھی گواچنا جا کے بڑے بڑے سادے جملے حضرت پڑے گئے اور دبا کے پڑے گئے. میں نے لب دے پھرن لوگ جا کے اینج دا کام نہیں. اتھے جا کے بہنا نبی پاک دی بارگاہ اور چولی پھیلا کے عرض کی کرنی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. میں حضرت وقت مجھے پتہ ہے بس اینڈ آ رہا ہے. کاکا ساڑا نات خام ہی آ گئے. میں حضرت جی داتا صاحب حاضر خدمت تھا. بس یہ بزرگوں کا فیض ہوتا ہے حضرت. میں اللہ بڑی باتیں تقریر میں اس طرح کی کر جاتا ہوں بعد میں آپ پہ بھی میں ڈرنا لیکن اس وقت بس میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بول دا. میں حضرت داتا صاحب اور سے پاک تھا وہ محفل. آپ کو پتہ داتا صاحب کا تو حال بھی بہت بڑا ہے، حال بھرا باہر رش حضرت مزار بس دل میں میں جی داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد میں بھی بڑا رش، باہر بھی بڑا رش، مزار پہ بھی بڑا رش. بڑی دنیا ہے، بڑے لوگ آئے ہیں. لیکن میں تو آج بھی کسی معین الدین کا منتظر ہوں. معین الدین نہیں آ رہا کوئی بھی. بیٹے لینے والے بھی آئے ہیں اور ملتے ہیں ان کے توسل سے، رزق والے بھی آئے ہیں، شفا لینے والے بھی آئے ہیں، گھر لینے والے بھی آئے ہیں.
ہر آنے والا کوئی نہ کوئی مشکل لے کے آیا ہے. اوے ہم تو انتظار میں ہیں کوئی وہ آئے جو یار کا پتہ پوچھے آگ. وہ کوئی نہیں ہے جو یار کا پتہ پوچھے آگ. مزار شریف ہے نا, یہ میں بھی حاضری دے کے آیا ہوں. حضرت جی 10,000 بندہ جائے نا مزار پہ, شاید صاحب مزار کو اتنی خوشی نہ ہوئے اگر کوئی ایک ہی آ جائے جو آ کے صرف یار کا پتہ پوچھے. اتنی خوشی 10,000 بندہ مزار شریف پہ آئے, شاید صاحب مزار کو اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی اس ایک آنے والے کی ہو جو آ کے صرف یار کا پتہ پوچھے, کیونکہ ان کا اصل کام یار کا پتہ بتانا ہے. باقی تو فروئی معاملے ہیں سارے. وہ کہتے ہیں اور جڑی ساڈی ڈیوٹی ہے جڑا ساڈا کام ہے وہ کو پوچھتا ہی نہیں آ کے, کوئی یار کا پتہ ہی نہیں پوچھتا. جب بھی جانا بیٹا میرا دل بھی چمکا دے. بس دعا کرنی ہے حضرت. میں مختصر کر کے حضرت کہتے ہیں جی حج کر لیا, مدینہ شریف حاضری تھی, اپنے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, کمرے کا دروازہ کھلا تھا, بلی اندر آ گئی. کہتے ہماری خوشی کی انتہا نہیں, وہ شہر یار کی بلی آئی ہے خود چل کے. کہتے اس وقت تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, جو روٹی کھا رہے تھے اس سے میں سے ایک ٹکڑا توڑا بلی کو دیا. کہتے اس نے قبول کر لیا. اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پانچویں دن پھر آئی, چھٹے دن پھر آئی, ساتویں دن پھر آئی. وہ کہتے ہمارے ساتھ پاکستان سے آئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی. کہتے وہ بلی سے جی لگا بیٹھے اور ارادہ کر لیا جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے. سعودی حکومت سے اجازت مانگی, مل گئی, PIA سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی, بھائی سواری ود گئی, وہ بھی کام ہو گیا. آرڈر پہ پنجرہ تیار کروایا جس میں بلی کو لے کے جانا ہے. صبح تیاری تھی نکلنے کی, صبح بلی پکڑنی تھی, پنجرے میں ڈالنی تھی, ساتھ لے جانی تھی. جب رات کو سوئے نا, یہ 2 آنکھیں بند ہوئی, اندر کی کھل گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہے اور آپ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے, حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تیرا اللہ تجھے لے بھی جائے, بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا. بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا. منظور احمد صاحب نے لکھا, وہ جو سیاسی شخصیت تھی وہ خوابی میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی, محبوب مجھے اجازت دیں میں بلی لے جاؤں. آگے سے محبوب کیا فرماتے ہیں, فرمایا حاجی کس طرح اجازت دوں, 4 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے, آقا کریم بچا لے مدینہ چھوٹ رہا ہے. وہ چلے ہو بلیاں روئیں, بلیاں وہ اتنی سنیں, تم رہو گے تمہاری نہیں سنیں گے. جو بلیوں پہ اتنی کرم نوازی کریں, جو بلیوں کی اتنی حاجت روائی کریں, جو بلیوں پہ اتنا دست شفقت رکھیں, تم رہو گے. بس یہی تو گڑبڑ ہو گئی, امت نے رونا چھوڑ دیا. حضرت امت کا روحانی رشتہ کمزور پڑ گیا. حضرت میں اسی شعر پہ آج بس کرنے لگا ہوں حضرت, پھر انشاءاللہ اللہ موقع لائے کوئی جو اکثر آگے بھی ادھر سبق سنانے کا موقع ملتا ہے. حضرت ضرورت ہے اس وقت اس سبق کی. حضرت کیا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ, جاگ جتنے پریشان بیٹھے ہو اٹھو, صبح 2 نفل پڑھو, 100 بار درود شریف پڑھ کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چرزی. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ. اور یہ میری بات شاہ جی میں نے حضرت صاحب سے بات سنی, فرماتے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی, وہ ایک دن کو کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں گھڑ سواری کا تذکرہ تھا. کہو جماعت علی ساری سنتیں پوری کر لیں الحمدللہ, یہ تو کیتی کوئی نہیں. حضرت نے مریدین کو کہا چٹے رنگ دی کوڑی لے کے آؤ, چٹے رنگ دی. آ گئے حضرت, کہا اس پہ کوئی سامان نہیں رکھنا, اس سے کوئی اور کام, یہ جماعت علی نے صرف اس لیے منگوائی ہے اس پہ بیٹھ کے اپنے نانا جان کی سنت پوری کرنی ہے. حضرت اس پہ وزن نہ ڈالنا, کوئی کام نہیں اس سے لینا, بس اس پہ بیٹھنا ہے, سنت زندہ کرنی ہے. بس جب شاہ صاحب کا مزاج ہونا بیٹھنا حضرت, اپنے نانا جان کی ادا پہ عمل کرنا. حضرت وہ جو خادم تھا نا, وہ ایک دن اس نے کہا چل پلا میں بھی ماما ان جڑی کوڑی نے حضرت سید بایا ہوئے تے سید بھی ولی اللہ ہوئے, وہ میرے جو چوڑے نو باندھی ہے. حضرت وہ بندہ بیٹھا تے کوڑی حضرت آپے تو بعد, اب جتنے پاس وہ بیٹھ رہے وہ سمجھ گئے کہ اس کو لگی ہے بے ادبی کی سزا ملنے, لیکن ذرا بندہ پکا سی ہوئی, انہیں پھاڑ کے کوڑی حضرت لتاں چکے لتاں تھلے سٹن دی کوشش کرے.
جب کافی دیر معاملہ رہا انہوں سب نے سمجھا نہیں، سارے بھاگ کے نا شاہ صاحب کی بارگاہ میں حضرت وہ خادم بہ گیا گھوڑے تو گھوڑا آپ بار ہو گیا، کوئی دعا حضرت نے نا آنکھیں بند کر لیں اور عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا نبی اللہ مدد، یا حبیب اللہ مدد. کافی دیر لگے رہے، گھوڑی کھلو گئی، بندہ تھلے اتر آیا، سب نے آ کر عرض کی حضرت وہ گھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے اتر. فرمایا بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا سارے، ایک نے کہا جی شاہ جی تسی یہ کیوں نہیں آکھیا یا اللہ مدد، تسی یہ کیوں آکھیا یا رسول اللہ مدد. فرمایا یہ نہیں کہ نہیں، صرف یہ ہے کہ کم اوکھا سی، مرید دی جان دا معاملہ سی، پتہ نہیں ادھر کون سا رنگ تھا، ہو سکتا بے نیازی کا رنگ ہو، میں پکاروں نہ سنی جائے. بے نیازی بھی تو شاہ جی ہے نا ادھر، بے نیازی بھی تو اتر ہے نا. میں نے اس لیے اس بارگاہ میں عرضی پیش کی کیونکہ جماعت علی نے جب عرضی پیش کی انہوں نے نواز دیا. یعنی کیا رنگ ہو، بے نیازی کا رنگ ہو، اس لیے ادھر عرضی پیش کی. جماعت علی نے جب ان کو پکارا، جب اپنا دکھڑا سنایا، نواز دیا گیا. بس خرابی یہ سناتے نہیں اب ہم ان کو. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا، وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ.